السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری کہانی لایا ہوں جس کا عنوان ہے حکیم صاحب کی عجیب کہانی۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کی بات ہے، ایک حکیم کا دواخانہ تھا اور دواخانے کے لیے جب وہ صبح گھر سے نکلتے تھے ان کی بیوی ان کو ایک چٹھی دیا کرتی تھی۔ اس چٹھی میں گھر کے لیے سامان لکھا ہوتا تھا۔ دواخانے پہنچ کر اس چٹھی کا حساب لگاتے تھے اور جتنے روپے بنتے تھے اتنے ہی روپے جب تک نہ ہوں تب تک وہ مریضوں سے فیس لیتے تھے۔ اس کے بعد فیس نہیں لیتے تھے، چاہے جتنا امیر مریض آ جائے۔ ایک دن وہ دواخانے پہنچے، اپنی چٹھی کھولی، انہوں نے تو اس میں دیکھا گھر کے لیے سامان لکھا ہوا تھا اور نیچے بیٹی کی شادی کے لیے سامان لکھا تھا۔ حکیم صاحب کو سمجھ نہیں آیا کہ اتنا روپیہ آئے گا تو آئے گا کہاں سے۔ وہ یہ سب سوچ رہے تھے، اس سب کے بیچ میں ان کے دواخانے کے سامنے آ کر ایک کار رکی۔ کار میں سے ایک آدمی باہر نکلا، دواخانے میں آ کر بیٹھا۔ حکیم صاحب نے کہا، بتاؤ بھائی کیا بیماری ہے؟ تو انہوں نے کہا، شاید آپ نے پہچانا نہیں، برسوں پہلے میں یہاں آیا تھا، میرا نام احمد ہے اور میری کار آپ کے دواخانے کے آگے آ کر رک گئی تھی کیونکہ پنکچر ہو گئی تھی۔ میرا ڈرائیور پنکچر بنا رہا تھا، اس سب کے بیچ میں مجھے چھاؤں چاہیے تھی، میں آپ کے دواخانے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے پاس ایک چھوٹی بچی، چھوٹی سی گڑیا آپ کو بار بار کھینچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، چلو بابا چلیں، گھر پر بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن آپ جا نہیں رہے تھے کیونکہ آپ کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بیمار ہوں یا مجھے کچھ چاہیے۔ تو مجھے لگا کہ اب ان سے کچھ لے ہی لیتے ہیں، تو میں نے آ کر آپ کو اپنی بیماری بتائی۔ ہمارے بچے نہیں ہو رہے تھے، آپ نے بات چیت کے بیچ میں ہی ایک گڑیا بنائی اور مجھے دوائی دی۔ میں آپ کو پیسے دینے لگا تو آپ نے منع کر دیا۔ میں آپ سے ضد کرنے لگا، جو فیس بنتی ہے وہ لے لیجیے۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آیا، انہوں نے بتایا کہ آج کا حکیم صاحب کا حساب پورا ہو گیا ہے۔ تو مجھے آپ کی پوری کہانی سمجھ میں آئی کہ آپ اتنے ہی روپے لیتے ہیں جتنا گھر کے لیے سامان چاہیے ہوتا ہے۔ وہ دوائی ہم نے لی، آج ہمارے 2 بچے ہیں۔ آج میں شہر میں آیا تھا اور اپنی بانجی کے لیے شادی کا سامان خرید رہا تھا، تو مجھے معلوم نہیں کیوں وہ چھوٹی گڑیا یاد آ رہی تھی، تو جو سامان لیتا جا رہا تھا تو اسے ریپیٹ کرتا جا رہا تھا، 2 سامان لے رہا تھا۔ یہ بات سننے کے بعد حکیم صاحب کی آنکھیں چوڑی کی چوڑی رہ گئیں، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یقین نہیں کریں گے احمد بھائی، آج صبح جو میری بیوی نے چٹھی دی ہے اس میں بیٹی کی شادی کے لیے سامان سب سے نیچے لکھا ہے۔ اوپر والا ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ دیکھیں، اللہ پر یقین اور جائز کمائی کا فائدہ، اللہ پاک سارے راستے خود بخود کھول دیتے ہیں۔ کبھی آپ کو مشکل حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ تو یہ تھی حکیم صاحب کی کہانی۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔